طرح کا ہے کہ بندہ اس کی کثرت کرتے 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 ایک کیفیت ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تجلی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کے دو راستے ہیں، ایک ہے کہ بندہ اگر توجہ کرے تو کم تعداد میں پڑھنے کے باوجود بھی وہ تجلی اس کو حاصل ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ توجہ اصل ہے، توجہ اصل ہے۔ یوں تو زیادہ تعداد میں بھی توجہ اصل ہے اور کم تعداد میں بھی توجہ اصل ہے۔ اب اس موقع کے مناسبت سے ہمارے پاس جو ذکر ہوگا، ابھی ہم نے ختم خواجگان پڑھا، ختم برائے فاتحہ نہیں پڑھا۔ عام طور پر ختم خواجگان اور ختم برائے فاتحہ ہماری مجالس میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں آپ دور سے تشریف لائے ہیں، پھر دور جانا بھی ہے، ان موقعوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا ہے ہاشمی بابا صاحب نے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اس لیے تو تسبیحات مختصر پڑھی جائے گی، توجہ اس کے اندر اہم ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے آغاز کیا وہ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آنا ضروری ہے، یعنی جو پڑھ رہے ہیں جس مقصد سے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ایک کیفیت ہمیں نصیب ہو، اور یہاں سے اٹھ کر جب چلے تو میں دل ہمارا جو بے چین ہے وہ بے چینی ختم ہو کر ایک سکون کی دولت ہم یہاں سے لے کر جا سکیں۔ ایک بات یہ اسے سمجھانے سے پہلے جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اور خاص طور پر ایک شعر بھی ہے عام طور پر کلام میں پڑھا جاتا ہے، کہ وہ کلام ہے نصرت فتح علی خان کا، اس میں ایک شعر ہے کہ روح کو جسم کے پنجرے کا بنا کر قیدی، اس پہ پھر موت کا پہرا بھی بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ روح ہمارے جسم کے پنجرے کا قیدی ہے، قید میں ہے۔ اب یہ جو ذکر کرتے ہیں اس کو آزادی کا احساس دلانے کے لیے کرتے ہیں، اور جب اس کو آزادی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ دادا پیر کا شعر جو ہے وہ روح پڑھنے لگتی ہے کہ جام وحدت پلا دیا تو نے، ہائے بے خود بنا دیا تو نے۔ تو یہ جو ذکر ہے کہ ذکر سے ہمیں اس کو آزادی دلانی ہے، وہ آزادی دلانی ہے۔ یہ روح ہمارے ہی، ہم نے جو قید خانے، جو مومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مگر اس کو غور کریں گے تو اکثر چیزوں میں اللہ نے تو فضل فرما رکھا ہے، اور یہ جو ہم جو پھنسے پڑے ہیں پریشان رہتے ہیں وہ اپنی ہی جانب سے اپنی ہی فکروں کے بتوں کے ذریعے ہم نے اس کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو وہ ہم ذکر کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان بتوں کا کو ختم کرتے ہوئے چلیں گے، تو جس کے لیے ہم ایک کلام تربیت کے طور پر پڑھتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور اسی کی تربیت کے ساتھ پھر ذکر کا آغاز ہوگا۔ ایک مرتبہ پڑھیں، اس میں معنی مختصر سمجھا دوں گا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ ہمارا جو خودی کا جو راز ہے وہ چھپا ہوا لا الہ الا اللہ میں ہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو گزشتہ بھی سمجھایا گیا اور بار بار یہ سمجھایا جائے گا تاکہ وہ تصور ہمارا پھر سے ریوائو اس کا ہوتا رہے کہ ایک نہیں ہے کوئی معبود۔ ہم یہ پڑھتے ہیں آلریڈی اللہ کے فضل و احسان سے ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہر بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، دادا پردادا بھی مسلمان، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ تو اس کا زندگی میں اللہ کا فضل ہے، سرکار کی نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا ان بتوں اور یہ شرک وغیرہ کی ہر بدانت سے اللہ کے فضل و احسان سے سرکار کے طفیل میں پاک رہے۔ پھر یہ ہم کون سے معبودوں کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نفی کر رہے ہیں نا، دوسرے معبودوں کو نکال کر ہم ان کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا معنی اسلام میں آ جانے کے بعد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو دکھا کر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک خفی کیا، یعنی اس نے بازو والے کو جس کو دکھا کر پڑھ رہا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا دراصل۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں حضور کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کسی کو دکھا کر کچھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے یہ پورا اس کو دے دے،
پورا، کیونکہ آدھا تو نے میرے لیے کیا، آدھا میں بہترین دوست ہوں تیرا، تو میں آدھا لے کر وہ نہیں ہوں گا، میں کبھی تو میرے لیے کرے گا تو میں لے لوں گا، اب فی الوقت وہ کسی اور کو دے دے. تو ہم یہ جو ہے وہ شرک خفی ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے کرے. اور یہ باقی چیزیں جو ہم پریورٹی جس کو دے کر رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے ہٹ کر، یہ ساری چیزیں پھر وہ بزرگان دین کی نظر میں یہ شرک خفی ہی کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو یہ ذکر کی مجلس کے ذریعے قلب سے، وہم و گمان سے نکالنا ہے، تب جا کر روح آزاد ہوگی اور پھر وہ جام وحدت کے مزے لے گی. کہ یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ ساری چیزیں جو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں فنا ہونے سے ہمیں روکے رکھتی ہے، یہ دراصل بت ہے جو ہمیں اپنی جانب جھکائے رکھتی ہے، ادھر مکمل جھکنے نہیں دیتی. کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مہینہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جیسا بتوں کو توڑا تھا، یہ ہر کسی کے دلوں کے بتوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارا بھی توڑ دو. یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب دنیا، اس میں دنیا کی محبت میں ملوث ہے تو کیا ہوا کہ یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی نو میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ. اب بات میں اختتام پر لا رہا ہوں، دو اشعار کی تشریح ہوگی پھر ذکر کا آغاز ہو جائے گا. کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کیسے ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود جو پڑھیں گے، اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے لطیف نفس سے لے کر لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے ایک نفس سے نکالیں گے یہاں سے لا الہ الا اللہ، قلب پر ضرب دیں گے، ایک طریقہ ہے. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل سے ہی اس کو نکالیں گے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، پھر الا اللہ کر کر، صرف گردن ہلانا نہیں ہے، الا اللہ کر کر پھر دل پر ضرب دینا.
اب یہاں پر جو بات روح کی چل رہی تھی، روح ہماری پنجرے میں پریشان ہے اور رنج میں ہے، غم زدہ ہے کہ بھئی مجھے کہاں پھنسا دیا، میں جنت والی تھی، عالم ارواح میں عالم نورانیت کی تھی، یہاں لے کر آ کر دنیا کی محبت میں تم نے میلا کر دیا، کالا کر دیا۔ اب وہ روح اس میں سے نکلنا چاہتی ہے، یہ پنجرے سے نکلنا چاہتی ہے، اور تو دادا پیر لکھتے ہیں اس رنج کی دنیا میں، روح غم زدہ ہے، اس رنج کی دنیا میں جام طرب افزا۔ آپ روح افزا سنتے ہیں، یعنی روح کو افزا، روح کو تازگی دینے والا شربت آپ سنتے ہیں، یہ روح افزا، یہ جسم کے لیے ہم پیتے ہیں، تو ایک شربت روح کے لیے بھی ضروری ہے۔ جام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جام کو چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مشقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہونٹوں سے لگائے وہ اندر چلا جائے گا۔ تو اس رنج کی دنیا میں جام طرب افزا، ایسا جام جو مست اور بے خود بنا دے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مست اور بے خود ایسا ڈبا دے، اللہ کے ذکر میں گھما دے کہ پھر یہ دنیا یاد نہ رہے، یہ سارے جو جھگڑے ہم دنیا کے ہمارے معاملات تعلقات سارے ہیں وہ یاد نہ رہے، بلکہ ہم پوری توجہ اللہ ہو جائے۔ اس رنج کی دنیا میں جام طرب افزا دے، ایسا جام دے جو ہمیں بے خود کر دے۔ اس میں کدے لا میں، یہ جو میں کدا ہے، میں کدے لا میں نہیں کا جو میں کدا ہے، اس میں ایک ساغر الہ دے، جو مولا تعالیٰ سے معبود سے جڑانے والا ایک پلانے والا دے دے۔ اے فضل و کرم والے محتاج کو دلوا دے، یہ دعا ہمیں کرنی ہے ذکر میں۔ امید کے بندے کو محروم نہ لوٹا دے، دے اے میرے مولا دے، جام طرب افزا مانگ رہے ہیں، مزہ دے دے، لطف دے دے، جو ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مفلس، بڑے مفلس اور بےکس ہے، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ہم بڑے امیر ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری جیبوں میں بڑے کچھ ہے، مگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اس مفلس و بےکس پر مولا میں بڑا مفلس ہوں، غریب ہوں، روح کے معاملے میں ناکارہ ہوں، فقیر ہوں، اس مفلس و بےکس پر اے شاہ کرم فرما، آیا ہے تیرے در پر، تیرے پیارے کے در پر، کہ گمراہ بھٹک بھٹک کر گر پڑ کر، آج تو ہم ظاہری طور پر بھی بھٹک کر آئے ہیں، راستے بند تھے، تو آپ سمجھیں کہ باطنی طور پر بھی ہم بڑے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کو اندازہ ہوگا، مثال اس لیے دے رہا ہوں، تو باطنی طور پر تو مجھ سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کہ آیا ہے تیرے در پر گمراہ کرم فرما، مایوسی کی حالت میں ناگاہ کرم، یعنی نگاہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، للہ کرم فرما، دوری سے تیری تھک کر جی اپنا نہ ہاروں گا، افلاک کی چوٹی سے تاروں کو۔ ایک ہے قربت مولا کی، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں اپنے بندے کے، وہ تو قربت ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے تو وہ بندے کو قربت نصیب ہوتی ہے، مگر ہم نے وہ محسوس کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس میں بڑی ہماری دوری ہے، یہ اس دوری کی بات ہو رہی ہے۔ وہ قربت کو ہم نے جو دوری بنا دی ہے، دوری سے تیری تھک کر جی اپنا نہ ہاروں گا، افلاک کی چوٹی سے تاروں کو اتاروں گا۔ افلاک کی چوٹی یعنی تاروں کی جو فلک ہے، ستارے ہیں، اس کی چوٹی یعنی آسمان کی طرف رخ کر کر مولا بلندی سے میں تڑپ رہا ہوں، تاکہ تیری کوئی تجلی، تیرے انوار کا نزول ہم پر ہو، ورود ہو، اور یہ روح جو قید خانے میں وہ باہر نکلے، کہ افلاک کی چوٹی سے تاروں کو اتاروں گا، بگڑی ہوئی قسمت کو رو رو کے سنواروں گا، سوئی ہوئی قسمت کو رو رو کے جگاؤں گا۔ یہ ذکر ہے، باقی آپ کو انشاءاللہ آگے تشریح ہوگی۔ ایک بات آخر عرض کر دیتا ہوں، لائٹ صاحب بند کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی وہ ذکر کروائیں گے، پھر اس کے بعد مختصر ذکر کے بعد مکتوب ہاشمی کا درس ہوگا۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے، دنیا میں ہمیں رہنا ہے جس غوث پاک کے فرمان کے مطابق، جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، مگر اس کو سوراخ نہیں کرنا ہے کہ ہم ڈوب جائیں اس میں۔ ہم ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، بزرگان دین کا تعلق، یہ ایک روشنی ہے، نور ہے۔ ہم روشنی کی طرف جائیں گے، دنیا سایہ بن کر ہمارے قدموں میں چلتی ہوئی آئے گی۔ تو ہمیں ہرگز ذکر میں، مکمل ذکر میں کہیں بھی دنیا کا تصور لانا نہیں ہے۔ اس رنج کی دنیا میں یعنی کاروبار کا رنج نہیں ہے، بیوی بچوں کے ستانے کا رنج یہ نہیں ہے، یہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ کا رنج ہے۔ اس رنج پہ توجہ دیں گے، اللہ یہ رنج تو ہمارے قدموں میں مٹانے والا ہے، یہ رنج ہمارے قدموں میں، روشنی کی طرف جائیں گے، یہ دنیا قدموں میں سایہ بن کر چلتی ہوئی آئے گی۔ سائے کی طرف جائیں گے، دنیا سایہ ہے، سائے کی طرف جائیں گے تو پھر روشنی کبھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ آئیے بڑے خشوع اخلاص کے ساتھ سر جھکا کر
دل مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کر ذکر کا آغاز کریں.